بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 270 اور 271، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ وما انفقتم وما انفق، خرچ کرو تم من نفقۃ، خرچے سے، وہی مال سے تو تمہارا خرچہ ہے، اس میں سے جو تم خرچ کرو۔ او نظر تم، یا نظر مانو تم، من نظر، نظر سے، نظر جس کو ہم اردو میں منت ماننا کہتے ہیں، کسی مراد کے پورے ہونے پر اپنے ذمے کسی ایسی چیز کو واجب کر دینا جو واجب نہ ہو، اس کو نظر کہتے ہیں۔ کسی مراد کے پورے ہونے پر اپنے ذمے کسی ایسی چیز کو واجب کر دینا کہ جو پہلے سے واجب نہ ہو، اس کو منت کہتے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ نظر کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے کہ زبان سے ہو۔ اگر دل میں آپ کے خیالات کے اندر ہے نا، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ نظر نہیں ہے۔ نظر تب، اس کو منت تب کہیں گے، واجب تب ہے پورا کرنا اس کا کہ جب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ بھئی میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، میں اللہ کے راستے میں 1 لاکھ روپے خرچ کروں گا، میں حج پہ جاؤں گا، عمرہ نفلی کروں گا۔ اگر یہ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نظر میں، وہ یہ ہے کہ اس میں لفظ اللہ کا تذکرہ کہ یہ اللہ کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر بھی یہ نظر نہیں ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نظر جو چیز بندہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، شریعت میں اس کے جنس میں سے کوئی واجب حکم موجود ہو۔ یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے کہ جو چیز بندہ اپنے ذمے واجب کر رہا ہے تو شریعت میں اس کی جنس میں سے کوئی واجب حکم موجود ہو۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، تو فرض نماز، وہی واجب بمانے فرض، تو فرض نماز ہے، شریعت کے حکم میں اس کی جنس میں سے ایک فرض چیز موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، تو صدقے کے جنس میں سے زکوٰۃ موجود ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں حج کروں گا نفلی، تو اس کا مطلب ہے کہ حج نفلی کے جنس میں سے بھی وہاں موجود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہے میرا یہ کام ہو گیا میں 60 روزے رکھوں گا، 50 روزے رکھوں گا، تو اس کے جنس میں سے موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں مریض کی عیادت کروں گا، تو مریض کی عیادت کے جنس میں سے شرعی کوئی حکم واجب موجود نہیں ہے، فرض موجود نہیں ہے، اس لیے یہ منت نہیں ہے، یہ نظر نہیں ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ منت اگر کوئی مانتا ہے تو وہ گناہ کی منت نہ ہو۔ جو چیز اپنے اوپر لازم کر رہا ہے وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو نعوذ باللہ میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ میں جوا کھیلوں گا، نعوذ باللہ میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا۔ اس طرح کی نظر میں کہ جس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس نظر میں سمپل قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من نظر، جو بندہ نظر مان لے اور وہ نظر بھی کس کی ہو، معصیت کی ہو، گناہ کی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پورا نہ کرے اور وہ کفارتہ کفارۃ الیمین، قسم کا کفارہ دے دے۔ تو یہ او نظرتم من نظر، اب نظر شریعت کی نظر میں بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک تو یہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے،
کبھی کوئی بیچارہ پھنس گیا، ضرورت پڑ گئی اور اس نے نظر بھی مان لیا تو یہ بندہ تو اچھا ہے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ کبھی اللہ کے راستے میں ایک ٹکا بھی نہیں خرچ کرتا، جب تک نظر کے بغیر کسی اور راستے سے وہ خرچ ہی نہیں کرتا. گویا اللہ سے مانگ کے اللہ کی نعمتیں پہلے کم میں کیا کہ کبھی کبھار جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ بندہ کر لے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو خرچ ہی نہیں کرتا، بس سوائے اس کے کہ جہاں جہاں اس کو کوئی ضرورت ہو، دنیا کا کوئی کام پھنس گیا، اس نے کہا چلو اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا لا تنذروا، اس طرح کی نظریں نہ مانا کرو. کیوں؟ اس لیے فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، یہ جو نظر ہے نا یہ تقدیر، آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا ہے. اور اگلا جو جملہ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بخیل کے تھوڑے سے پیسے نکلوا دیتا ہے. یعنی بخیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ تو عام روٹین میں وہ بخیلیں نہیں خرچ کرتا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ کہیں اس کو پسا دیتا ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے، اگر عام روٹین میں بندہ خرچ کرتا رہتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو اس طرح پساتا بھی نہیں ہے کہ اس کو نظر ماننے کی ضرورت پڑے. لیکن جب بندہ بالکل اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا ہے پھر اللہ جگہ جگہ اس کو پساتا ہے اور پھر اس کو نظر ماننے کی ضرورت جانا پڑتی ہے. ہم عام طور پر صدقے کو بھی نظر کہتے ہیں، عام طور پر جو ہے نا دوسری چیزوں کو بھی نظر کی یہ شرائط ہے جو میں نے کہی ہے. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے دل میں میرا بچہ ٹھیک ہو گیا میں بکرا ذبح کروں گا، یا کوئی کام ہو گیا ہے اور وہ کہتا ہے میں بکرا، تو یہ بکرا نظر نہیں ہے، یہ صدقہ ہے. اور صدقے اور نظر کا حکم الگ ہے. صدقے کا جو عام طور پر بکرا وغیرہ یا جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، اس میں کسی بھی بندے کو شریک کر سکتے ہیں کہ جو مطلق صدقہ ہے. اور نظر کا حکم وہی ہے کہ جو زکوٰۃ کا ہے، وہ فقیر کے علاوہ کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. صدقے کے بکرے میں سے خود بندہ کھا سکتا ہے، لیکن نظر کا اگر بکرا ہے اس میں سے ایک بوٹی بھی بندے کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، امیر کو کھلانا جائز نہیں ہے. صدقے میں آپ یار دوست کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ دار کو بھی کھلا سکتے ہیں، بندہ خود بھی کھا سکتا ہے، فقیر مسکین کو بھی کھلا سکتا ہے. تو اس کا اور اس کا حکم الگ ہے. فإن اللہ یعلم، جو تم خرچ کرتے ہو اپنے خرچے میں سے اور جو تم نظر مانتے ہو نظر سے. یہ آپ نے کہا تھا کہ زبان سے کہنا ضروری ہے. جی زبان سے. اس کا گواہ شوا ہونے والا معاملہ تو نہیں، گواہ نہیں ہے، لیکن زبان سے کہنا یہ ضروری ہے جو واجب نظر ہے. لیکن اگر آپ نے دل میں کہہ دیا وہ آپ کے اور آپ کا، اگر آپ کر لیتے کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ آگے اگر دل میں کہہ دیا میں نے بکرا ذبح کرنا ہے اور بعد میں آپ بکرا ذبح کر لیتے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ذمہ وہ بکرا ذبح کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے. فإن اللہ یعلمہ، پس بے شک اللہ یعلمہ جانتا ہے، ہو وہی اس کو یعنی نظر کو، وما للظالمین، اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کوئی مددگار، کیونکہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا مددگار سے کا مطلب ہے من بعض، یعنی کوئی بعض بھی ان کے مددگار، کل تو مددگار دور کی بات ہے، کوئی ایک بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا. ان تبدو الصدقات، اگر تبدو ظاہر کرو، کھل کر کرو، کھل کر دو صدقات کو، فنعما، پس اچھا ہے، نعمہ اچھا ہے. یہ اگر کوئی آدمی کھل کے صدقہ دیتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو ہاں صدقے کو، وَتُؤْتُوهَا، اور دے دو ہاں اسے، الفقراء، فقراء کو، فَهُوَ، پس چھپا کر دینا، فَهُوَ
وَتُخْفُوهُ یہ خفا چھپا کر دینا خیر لکم بہتر ہے لکم تمہارے لیے. اب مال جو دیا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. دیکھو فرض میں ریاکاری والا ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ فرض یعنی زکوٰۃ, اب زکوٰۃ اگر دے رہا ہے اور پھر بھی سینہ چھوڑا کر رہا ہے تو سینہ چھوڑا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کا تمہارے اوپر فرض ہے. فرض نماز پڑھنے آ رہا ہے, فرائض میں تو بندے کو لوگوں کے بیچ میں وہ کام کرنا چاہیے, ورنہ تو مثلاً ایک بندہ ہے ساری زندگی گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد میں آتا نہیں ہے, بندے کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان بھی ہے یا نہیں. اگر فرائض کے لیے وہ مسجد میں نہیں آ رہا, کبھی بھی نہیں آ رہا ہے, تو پھر تو بندے کو شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. اس لیے فرائض جتنے بھی ہے, فرض روزہ ہے, فرض زکوٰۃ ہے, فرض حج ہے, یہ کھل کر کرنے چاہیے, اور یہ کھل کر کرنے کی عبادات ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ بندہ کر رہا ہے. اور اس میں ریاکاری والا تصور ہے بھی نہیں, کیونکہ اللہ کے ہمارے ذمہ واجب کیا ہے. ہاں اگر نوافل ہے, نفل ہے, تو نفل پھر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ بندہ چھپا کر کرے, لیکن کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہے کچھ کام کھل کر کرنے کے. مثلا اگر ضرورت مند ہے, آپ جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا اس کو, اور وہ اپنی خودداری کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا, وہ معاشرے میں رہتا ایسے ہی ہے جیسے عام لوگ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس کی ضرورت ہے. اب اس کو اگر آپ کھل کے دیں لوگوں کے 2 3 4 بندوں کے سامنے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. راستے میں کوئی بندہ ہے وہ پڑا ہوا ہے, مر رہا ہے, اور ضرورت ہے اس کو, آپ کہیں نہیں میں اگر اس کو دوں گا تو یہ تو ریاکاری میں آئے گا, اور آپ جو ہے نا اس کو کسی کونے قدرے میں لے جا کے اس وقت کا انتظار کرے کہ بھئی چھپا کر دینے کا ٹائم آ گیا تو دوں گا, ورنہ تو میں نے نہیں دینا. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. یعنی گویا چھپا کر دینے میں اتنی سختی کہ جو ہے نا دینے والے کے لیے بھی مشکل پیش آئے, یہ شریعت کا اور اسلام کا مزاج نہیں ہے. ہاں آپ کی نیت کیا ہے. اب دیکھو قرآن کا اسلوب دیکھو, جہاں ظاہر کی بات کر رہا ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے یہ اچھا ہے, یہ کام کیا ہے اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت مند کی ضرورت تو پوری ہو گئی نا, اچھا ہے, گویا کہ یہ مطلق اچھا ہے. لیکن اگر آپ چھپا کر دے رہے ہیں تو اس کو مطلق اچھا نہیں کہا, اس کو تمہارے لیے اچھا ہے, کہیں تمہارے دل میں بڑائی نہ پیدا ہو, تمہارے دل میں ریاکاری والا ایلیمنٹ نہ ہو. لیکن اگر کوئی آدمی اس کو پتہ ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جہاں ریاکاری آ ہی نہیں سکتی, تو اگر کھل کے دیتا ہے تو کھل کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ, اور دور کر دے گا یہ جو تمہارا صدقہ ہے, خیرات ہے, کس کو؟ عنکم, تم سے, من سیئاتکم, سیئات برائیاں, کم تمہاری, گویا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. جو تمہارے دن بھر کی غلطیاں ہیں, یا قیامت والے دن ویسے بھی جو نفلی عبادات ہے, اگر فرائض نماز ہے نفلی آپ نے پڑھی ہے, فرائض میں سے کوئی کمی رہ گئی اللہ سنتوں سے پوری کریں گے. اگر سنتوں میں بھی رہ گئی ہے, فرائض پورے نہیں ہوئے, تو پھر نوافل میں سے. اسی طرح زکوٰۃ میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوافل سے جو ہے نا اس کو پورا کریں گے. تو وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ بما جو تعملون تم کرتے ہو, خبیر خوب جاننے والا ہے. تمہاری نیت کیا ہے اور تم کیا دے رہے ہو, اس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.